یعنی کہ اللہ کے نبی کو جسمانی طاقت اللہ نے اتنی عطا فرمائی کہ قرآن کا بوجھ اٹھا لیا. اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی زمین کی چیز تیاری نہیں تھی. سب سے اللہ نے پوچھا، پانی سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، سب سے پوچھا. سب نے کہا اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کتنا طاقت ہوگی جسم میں. اور پھر صحابہ اکرام نے ظاہر دیکھا کہ ایک دن آپ مدینے سے جنگل کی طرف چلے، وہاں ایک پہلوان تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے نبی کے خلاف تھا. وہ کہتا تھا اگر مجھ سے لڑے گا تو میں دیکھوں. تو صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ سرکار اس طرف چلے گئے تو روکنے کے لیے آگے بڑھے کہیں ہو نہ، وہ ٹکر گیا. للکارا، سرکار نے کہا ٹھیک ہے. جب اس کو ہرایا اسے پتہ ہی نہ چلا. ٹھیک ہے، اتنی طاقت تھی کیا کہ پل بھر میں اس کو گرا دیا. مگر اس طاقت کے بازو کون تھے؟ اللہ کی طاقت کے بازو کون ہے اور محمد کی طاقت کے بازو کون ہے؟ جب دو طاقتیں ایک کو مل جائے اس کو علی کہتے ہیں. اس کو ٹھیک ہے، باقی کوئی بازو نہیں بنا. اللہ نے کہا ولی کے ہاتھ میرے ہوتے ہیں، نبی نے کہا ولی کے ہاتھ میرے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا میں بھی ولی ہوں، نبی نے کہا میں بھی ولی ہوں، اور علی کو کہا علی بھی ولی ہے. کسی کو ولی نہیں کہا، صحابی کو صحابی کہا. کیا کہا؟ اس لیے صحابہ کی عظمت ہاتھ والی نہیں ہے، ولایت کی عظمت ہاتھ والی ہے. کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ کبھی زندگی میں نہیں کہا، مگر علی کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ ہر وقت کہتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے عمر فاروق کے بعد ٹھیک ہے ایک جب صحابی آئے تو کہا اللہ کے نبی نے مجھے کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا. تو کسی صحابی نے نہیں کہا تھا کہ میں دوں گا، تو سمجھ لینا نبی نے دیا. عمر فاروق نے کہا حضرت علی کو بلاؤ، کھجوریں وہ دے گا. یعنی کہ ان کا ایمان عمر کا کیا تھا کہ علی کا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. یہ عمر سے ہے. اور پھر عمر کے بارے میں کوئی شک کرے کہ علی کی عظمت کا وہ منکر ہے یا علی کو عظیم نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی کے ہاتھ کو علی کا ہاتھ کہنے والا کون تھا؟ عمر. تو اپنے ہاتھ سے جب حضرت علی نے اس صحابی کو کھجوریں دی تو حضرت عمر نے گنی، کہا نبی کے ہاتھ میں اتنی کھجوریں، ایک ہاتھ میں، یعنی کہ محمد کے ہاتھ اور علی کے ہاتھ میں فرق نہیں ہے. یعنی یہ فرق مٹانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا تاکہ تا قیامت امت جان جائے کہ عمر نے تجربہ کیا. کیا کیا؟ کہ جن کے ہاتھ میں فرق نہیں ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے. باقی ہمارے ہاتھ نہیں ہے. اگر ہم اپنے ہاتھ سے دیتے تو عمر دے رہا ہے، اور اگر علی اپنے ہاتھ سے دے تو نبی دے رہا اور خدا دے رہا. اس بنا پر ہم لوگ یعنی مدد کہتے ہیں، مال فتن مال فتن. وجود تو ہمیں بھی پتا ہے نبی کا اور علی کا اور خدا اور، مگر مال پر میں ہم کہتے ہیں ایک ہے. ٹھیک ہے، ایمان میں ہم فرق کریں گے. ٹھیک ہے، جو ہم اللہ کے نبی کا اور خدا کا ایمان رکھتے ہیں وہ علی پہ نہیں رکھتے. علی کا ایمان جو رکھتے اللہ رسول کے فرمانوں کی وجہ سے رکھتے. اور اللہ کے اور رسول کے فرمان کو ٹھکرائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یعنی جس کے بارے میں تجھے نبی کہہ دے اس سے لینا مجھ سے لینا ہے، اور جس کے بارے
خدا کہتے اس سے لینا مجھ سے لینا ہے وہ محمد اور علی ہے. ان سے جب تم لو گے تو تم نے یقین کرنا اللہ دے رہا. ٹھیک ہے، یہ یقین ہمارا اللہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہی ہماری مشکل حل کر رہا ہے. یقین اللہ ہے، دلیل علی اور محمد ہے. دلیل، ٹھیک ہے، کہ دلیل سے ہی تو یقین کی طرف بلایا گیا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دلیل ہی اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے قرب کی دلیل ہے کہ جو ان کے قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہے. جب ہم ان کے قریب نہیں ہوں گے تو ہم اللہ کے قرب کی دلیل کہاں؟ اللہ کے قرب کی دلیل دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہونا لازم ہے. دلیلاً ایمان کیا ہے؟ اللہ کے قرب، جب ان کے یہی محبت ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے زیادہ تر جو اہل بیت کی عظمت اور نسبت اور عدل سے واقف ہے وہ ان سے دور نہیں ہوتے. کیوں؟ ان کا عدل ہی اللہ کا عدل ہے، ان کی پاکی ہی اللہ کی پاکی ہے، ان کی تعریف ہی اللہ کی تعریف ہے، ان کی بڑائی ہی اللہ کی بڑائی ہے، اور ان کی دوستی ہی اللہ کی دوستی ہے، اور ان کی دشمنی ہی اللہ کی دشمنی ہے. یہی معرفت ہے. ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ. دوستی میں بھی اگر شامل ہے اللہ تو دوستی ہے. شامل ہونے کے لیے یعنی کہ اللہ والوں میں شامل ہونے کے لیے، انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے ہم ان کو اپنا کہتے ہیں. اگر ان کو اپنا نہیں کہیں گے تو انعام والوں میں شامل نہیں ہوں گے، اور انعام والوں میں اگر شامل نہیں ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. اللہ کی رضا کی خاطر انہیں ہم راضی رکھتے ہیں. آپ کو راضی رکھنا صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. آل پاک کا قرب حاصل کرنا اللہ کے لیے کہ اللہ ہمارے قریب ہوگا. آل پاک سے محبت مانگنا اللہ کے لیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. جب ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. اسی طرح رحمت، برکت، عظمت، پاکی، بزرگی، قدر سب کچھ اللہ سے انعام پانے کے لیے انعام والوں کا جیسا ہونا پڑتا ہے. جب ان کے ہو جائیں گے اللہ ہمارا. یہ وجہ ہے، کوئی شرک نہیں ہے، یہ نسبت ہے. ٹھیک ہے، گواہی ہے. ٹھیک ہے، یہ شامل ہونا ہے. اللہ تو واحد ہے، یہ جمع ہے. جب یہ پانچ ہے، پانچ اللہ نہیں ہوتے، اللہ ایک ہے، یہ پنجتن ہے، اللہ کے نائب یعنی کہ اللہ کے خلیفہ. ٹھیک ہے، جو آسمانوں سے بنا ہے اور جو زمین سے بنے خلیفہ وہ بھی اللہ کے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے اور ان کے دین کی تحفظ کے لیے بنے، اور ان کی حفاظت کے لیے بنے، سلامتی کے لیے بنے، اور ان کی قربت کے لیے بنے. جو ان کے قریب نہیں ہوا وہ اللہ اور رسول کے بھی قریب نہیں ہے. یعنی کہ پنجتن کے بعد جو قرب کو تلاش نہ کرے اس نے اللہ اور رسول کے قرب سے منہ پھیر لیا، اور جس نے اللہ اور رسول کے قرب سے منہ پھیر لیا اللہ اور رسول نے اس سے منہ پھیر. اگر تم اللہ اور رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو تو قرب پنجتن میں تلاش کرو، اور اگر قرب کی تعریف چاہتے ہو، تعریف دیکھنا، تو تعریف صحابہ میں تلاش کرو کہ اس کی آل پاک کی تعریف صحابہ سے تمہیں ملے گی. صحابہ بتائیں گے، عائشہ صدیقہ بتائے گی، ام سلمہ بتائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق بتائیں گے کہ سرکار نے حضرت علی کے بارے میں کیا کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا چاہو. تو یہ عبادت بھی ہے، علی کا چہرہ دیکھنا. ٹھیک ہے، ایک ہے اللہ کی عبادت کر کے یعنی
دیکھ رہا ہوں، وہ عبادت نماز والی ہے۔ یہ عبادت کون سی ہے؟ گمان والی نہیں ہے، وہ گمان سے عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھ کے عبادت۔ تو اللہ تو نظر نہیں آتا نا، اس کو بھی نہ دیکھ کے عبادت ہے، اور نیلی کا چہرہ دیکھ کے عبادت ہے۔ جب تک دیکھ رہے ہو، جب دیکھتے نہیں ہو تو عبادت نہیں۔ عبادتوں کی بھی تو اللہ نے قسم کھائی، اس لیے جب سورہ والضحیٰ پڑھو گے تو اس میں بھی دیکھو گے کیا تعریف ہے اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو سورہ کوثر ہی پڑھتے ہیں، ذرا سورہ والضحیٰ بھی پڑھو، اس میں کتنی تعریف ہے۔ قسمیں سورہ کوثر میں کوئی قسم نہیں کھائی، اس میں قسمیں کھائی، اس کے بارے میں ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، سب سے زیادہ قسمیں اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمیں کھائی ہیں کیا ہیں، اس میں شک نہ کرنا، وہ جو بولے مان لے آنا، جو بولے مان لے، جس چیز پہ روکے رک جانا، اور جس کو کہے اپنا لو اس کو اپنا لو۔